حرین سیدھا کمرے میں گئی اور پھر عالم شاہ کو کال کی پر اس کی کال نہیں اٹھائی۔ شاید جی میری کال اٹھائے۔ حرین نے غصے سے اسے میسج کیا، نہیں مجھے تنگ مت کرو، میں بیزی ہو فری ہو کر کرتا ہوں بات۔ عالم شاہ وائس میسج کیا۔ وہ دن اس سے اگلا دن بھی گزر گیا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ حرین کا دن اور پوری رات بے چینی میں گزری اور پھر دل کے ہاتھ کو مجبور ہر کر اسے دوبارہ کال کی جو اس نے دوسری دفعہ کرنے پر تھا۔ کیا بات ہے؟ نیند ہو کیوں رہی ہو؟ عالم شاہ نے اس کی سستی سنی تو کہا، شاید جی کیا آپ مجھے اپنے نام کریں گے؟ میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے۔ حرین روتے ہوئے بولی، میری بات سنو، میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ میں اور تم صرف اچھے دوست ہیں اور کچھ نہیں سنا تم نے، اور اب مجھے تنگ مت کرنا۔ یہ بولتے ہوئے عالم شاہ نے فون رکھ دیا۔ حرین نے اس کی بات سن کر غصے سے فون کو گھول گئے، آنسو گرنے لگے۔ پھر حرین اٹھی اور اپنا منہ ہاتھ دھو کر مسٹر سلمان کے پاس گئی۔ السلام علیکم ماما بابا۔ اندر سلمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تبھی وہ اندر داخل ہو کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ کسی ہے؟ میری بیٹی حرین کو سلمان صاحب بولے۔ بابا بہترین ہو، وہ مسکرا دی۔ بابا ماما آپ کو جو بہتر لگے وہ کر لے، مجھے منظور ہے۔ حرین بولی تو دونوں نے اسے ساتھ لگا لیا اور خوش ہوتے ہوئے پیار دیا۔ میرا بچہ بہت اچھا ہے، مسٹر سلمان بولی اور حرین ان سے مل کر باہر نکل رہی۔ اچھا ہے، بھول ہی جاؤ میں بھی آپ کو، حرین نے بولتے ہوئے عالم شاہ کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا اور روتے ہوئے بیڈ پر گر گئی۔ آئی ہیٹ یو شاہ جی، آئی ہیٹ یو، وہ سسکتے ہوئے خود سے بولی۔ عالم شاہ آج کل بہت ضروری کام میں مصروف تھا، کیونکہ کہ سیاست کا حصہ بھی تھا، اس کے بارے میں بھی کام کر رہا تھا، اسی لیے نہ حرین سے بات کر رہا تھا، اور ویسے بھی جب سے اس نے کہا تھا کہ اسے محبت ہے، عالم شاہ اسے زیادہ اگنور ہی کر رہا تھا۔ ایسے ہی کام کرتے ہوئے عالم کو دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور نہ ہی حرین سے بات ہوئی۔ آج فری ہوا تو اپنے لیے کوئی شاپنگ کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ مال گھومتے ہوئے ہر طرف دیکھ کر اپنے لیے چیزیں پسند کر رہا تھا کہ اسے مال میں حرین نظر آئی، جو کہ کسی لڑکے کے ساتھ اسے دکھائی دی۔ حرین اور وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ آج پہلی دفعہ عالم شاہ بھی حرین کو رو رو دیکھا رہا تھا۔ حرین اپنی تصویر سے بھی زیادہ معصوم اور خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، معصوم سا حسن، بینا میکاپ کے پر چہرے پر حجاب کر رکھا تھا، اور زریاب نے اسے کچھ کہا تو اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ عالم شاہ کس دل چاہا زریاب کو اس سے دور کر دے، پر چپ چاپ ان کے پیچھے چلا گیا جہاں دونوں اب جیولری کی دکان میں گئے۔ وہ بھی دوسری سائڈ پر ان سے بات سننے کے بہانے ڈیزائن دیکھنے لگا۔ حرین نے اس کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا پر اپنا خیال جان کر چپ کر گئی۔ عالم شاہ دیکھ تو ڈائزن رہا تھا پر اس کا دھیان حرین اور زریاب کی طرف تھا۔ حرین تم انگیجمنٹ والے دن نت بھی پہنو گی، مجھے بہت پسند ہے لڑکیوں پر وہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میری ہونے والی بیوی ضرور نت پہنے۔ زریاب کے کہنے پر حرین پھیکا سا مسکرا دی۔ جی جی ضرور پہنا لوگی۔ عالم شاہ ان کی باتیں سنتے ہوئے ضبط کی آخری حد میں تھا۔ آپ دونوں کی انگیجمنٹ ہے؟ شاپ کیپر نے زریاب سے کہا۔ ہاں جی، اسی لیے تو ہم رنگ دیکھ رہے ہیں، زریاب مسکراہٹ ساتھ بولا۔ بڑی سچی سی رنگ اور ساتھ میں جیولری بھی دکھا دے اور نت ضرور ہو۔ اس میں زریاب کے بولنے پر حرین کو کچھ دن پہلے کی عالم شاہ کی بات یاد آئی۔ شاید جی یہ دیکھے میں نت لے کر آئی ہوں، اپنے کالج پارٹی میں ایک شو کرنا ہے، تب پہنوں گی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اسے پیچر سینڈ کرتے ہوئے بولی، پر ساتھ ہی عالم کا کال آ گئی۔ نہیں یہ نت پہن دو، تم یہ نہیں پہنو گی۔ بس عالم کا انداز ضدی اور سخت تھا، پر یہ تو ضروری ہے، اسی لیے لے کر آئی ہوں۔ چھوڑ دو، تم نہیں جاؤ گی وہاں پر، یہ نہیں پہنوں گی تم۔ عالم شاہ کا ضدی انداز دیکھ کر حرین چک کر گئی۔ یہ والی پیاری ہے نہ؟ حرین خود میں ہی کھوئی ہوئی تھی کہ زریاب کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی جو آپ کو اچھی لگے، حرین بول کر سر کو جھکا گئی۔ عالم شاہ کو ان کی باتیں سنتے ہوئے غصہ آ رہا تھا، اسی لیے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے جلدی سے باہر نکل گیا۔ حرین نے بھی اس کے ساتھ شاپنگ کی اور پھر گھر چلے گئے۔ میرا بچہ خوش تو ہے نہ؟ حرین سلمان صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ اس سے بولے، جی بابا میں خوش ہوں۔ آپ لوگ خوش تو میں خوش، حرین مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ کہ پھر جاؤ اب آرام کر لو، تھک گئی ہوگی تم۔ سلمان صاحب کے بولنے پر حرین ان کو مل کر اوپر اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ روم میں آئی تو موبائل دیکھا جہاں کسی انون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ یہ کس کی کال آ رہی ہے؟ حرین منہ بناتے ہوئے فون اٹھایا۔ میرا نمبر بلا کیوں، کیا تم نے؟ دوسری طرف سے عالم شاہ سرد اور خشک لہجے میں بولا۔ حرین اس کے لہجے سے ایک دفعہ خوفزدہ ہوئی پر پھر بھی خود کو مضبوط کرتے ہوئے بولی، کیونکہ مجھے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، اسی لیے رحیم مجھے کال مت کرنا آپ۔ حرین بھی پوری رکھائی سے بولی،
نین فون بند وقت کرنا ورنہ میں اسی وقت تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ عالم کا اندازہ کتنا سخت تھا کہ ہورائن کا ہاتھ لرزنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو مسٹر عالم شاہ آپ نے کہا تھا ہم دوست ہیں اور اب میری انگیجمنٹ ہونے والی ہے، تو اسی لیے میں آپ سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ سنا آپ نے ہورائن خود کو سنبھالتے ہوئے وسیع سے بولی۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی؟ باہر میں گئی محبت جائے، خوش رہے اپنی من کے ساتھ، مبارک ہو آپ کو، آپ کی من میں خوش ہو۔ زریاب کا ساتھ پا کر ہی ہورائن لعنت پیستے ہوئے بولی، تم انگیجمنٹ نہیں کرو گی؟ نین عالم کا لہجہ اٹک تھا۔ کیوں نہ کروں، آپ ہوتے کون ہیں؟ مجھے حکم دینے والے آئین، مجھے کالی اور محسن مت کرنا۔ مسٹر عالم شاہ اور میرا نام نین نہیں ہورائن ہے۔ بولتے بولتے ہورائن کا لہجہ نم ہوا۔ تم میری نین ہو، میری نین بس۔ میر عالم شاہ ایک جنون اور غصے سے بولا، میں بس دوست تھی آپ کی، آپ نے خود کہا تھا۔ شاید جی میں نے بہت منت کی تھی آپ سے میری محبت کو اپنا لے، پر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اب دیکھے مجھے کسی اور کا ہوتے ہوئے۔ ہورائن نم لہجے میں بولی، کہیں رنسو اس بلا ناخن سے بہ نکلے۔ ہاں محبت ہے مجھے آپ سے، پر اب میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، اسی لیے آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اسی لیے ہو سکے تو مجھے کال کر کے دوبارہ اذیت مت دینا۔ خوش رہے اپنی من کے ساتھ، نم لہجے میں بولتے ہوئے آخر میں تنزیہ بول کر فون ہے۔ نین ابھی عالم بولتا، ہورائن نے کال بند کرتے ہی فون بھی بند کر کے سائڈ پر پھینک دیا۔ آپ بہت برے ہیں، بہت برے، مجھے دکھ دیا، مجھے بہت درد ہے۔ اس دل میں آپ سے محبت کی سزا مل رہی ہے، شاید جی آپ کی نیند ایک دن اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جائے گی آپ کے بغیر، اور آپ کو کسی اور کے ساتھ سوٹ کر ہی میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ پر آپ کو کب فرق پڑے گا؟ ہورائن روتے ہوئے، دل میں اس سے مہاتب تھی۔ آپ کو یاد بھی نہیں کروں گی، اپنے رشتے کو بس وقت دوں گی، بس اپنے اور زریاب کے رشتے کو۔ ہورائن بولتے ہوئے لیٹ گئی۔ عالم نے اس کو کتنی دفعہ کال کی پر اس کا نمبر ہی بند جا رہا تھا، اسی لیے غصے سے موبائل کو سامنے دیوار پر دے مارا۔ نین ہو تم میری بس، میری نین ایک لفظ سامنے ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھ کر بولا، اور پھر اپنا دوسرا موبائل نکالتے ہوئے اپنے ایک خاص آدمی کو فون کیا۔ ہاں ٹھیک نمبر دے رہا ہوں، اس کی ساری انفارمیشن چاہے مجھے ایک اور اس گھر میں کون کون ہے، ہر چیز کی معلومات چاہے، بس مجھے۔ عالم بولتے ہوئے فون رکھا گیا۔ دیکھتا تم اور کسی کی ہو کیسے سکتی ہو؟ نین صرف اپنے شاہ کی ہے، تم بس میری ملکیت ہو۔ بس میری سویٹ سلدا کر ہونٹوں سے لگا کر بولا کہ لال لال ہو رہی تھی جب سے اس نے اسے زریاب کے ساتھ دیکھا تھا۔ پاگل سا ہو گیا تھا، پہلے خود اس سے محبت کو انکار کیا اور اب خود ہی اسے اس طرح سوچ رہا تھا۔ ماں نور نے 2 دن میں شایان سے ملنے کی کوشش کی پر وہ اس سے نہیں مل پا رہی تھی۔ شایان آج سے کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا اور نکاح کا دن بھی آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ انکار کرے گی تو اس کے فادر اس کا نکاح زین سے کروا دیں گے، اور زین اور زمین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ زین اس کی پھوپھو کا بیٹا ہے۔ تسلم صاحب کی ایک ہی بہن تھی جس کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کو انہوں نے ہی پالا تھا، کیونکہ کہ ان کی پسند کی شادی تھی اور کچھ خاندانی رنجش کی وجہ سے وہ زین کی پیدائش کے وقت یہی غم لے کر مر گئی۔ تب سے زین کو اس کے مام نے نہیں پالا تھا، کیونکہ کہ ان کی وائف کی وفات بھی 10 سال پہلے کینسر کی وجہ سے ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے تینوں بچوں کو پالا۔ وہ جانتے تھے کہ مانور تھوڑی لڑلی اور لاپرواہ ہے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ مانور گھر میں ہی رہے، جبکہ اس کے برعکس زمین سمجھدار ہے۔ اسی لیے پر مانور جانتی تھی کہ زمین اور زین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا نکاح زین سے ہو۔ آج دونوں بہنوں کا نکاح تھا۔ دونوں نے سفید کلر کا شرار اور شرٹ پہن رکھی تھی، سر پر دوپٹہ اور مناسب سا میک اپ، پھر بھی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں آسمان سے اتری پریاں۔ ماں نور تیار سی بیڈ پر بیٹھی کب سے ناخنوں کو کھا رہی تھی اور دوسری طرف زمین کھوئی سی تھی، ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ میں نے آپ سے محبت کی اور وہ مجھے بس ایک احسان کی وجہ سے اپنی زندگی سے نکال رہے تھے۔ آج اگر ماں نور کو کوئی اور پسند نہ ہوتا تو کیا میری جگہ اس کا اور آپ کا نکاح ہوتا؟ زمین اپنی وہ سوچو میں بوٹ یہ تبھی تسلم صاحب مولوی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ دونوں کے سر پر دوپٹہ دیا گیا اور پھر نکاح شروع ہوا۔ ثانیہ بھی ماں نور کے ساتھ کھڑی تھی۔ دونوں کا نکاح ہوا اور تسلم صاحب نے دونوں کو اپنے گلے لگا کر پیار دیا اور پھر ان سے مل کر باہر نکل دیے۔ ماں نور اب ثانیہ کے گلے لگی۔ کیا تکلیف ہے؟ چشمہ کی بیوی نہ ہو تو اتنی زور سے کاٹی ہے؟ چٹکی چل پیچھے ہٹ۔ ماں نور نے اسے گلے لگا کر زور سے چٹکی کاٹی تو ثانیہ اپنا بازو سہلاتے ہوئے بول کر زمین کی طرف بڑھ گئی۔ میرا ہاتھ لگ میں تیرا گلا بھی دبا دوں گی۔ ماں نور اسے آہستہ آواز میں بولتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں بہنوں کو باہر لایا گیا اور زین اور شایان کے ساتھ بیٹھایا گیا۔
شایان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ماں نور نے اسے گولی سے نوازا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے اس انداز پر شایان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دوسری طرف زمین نے چپ چاپ سر کو جھکائے ہوئے ہی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تھوڑی سی رسموں کے بعد ماں نور اور زمین جب اندر جانے لگی تھی کہ تسلم صاحب بولے۔ زرمین کو زین کے روح نے چھوڑ کر آنا ماں نور تسلم صاحب کے بولنے پر زرمین نے ان کی طرف دیکھا، جس پر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ خوش رہو، آج تمہاری رخصتی بھی ہے اور ماں نور کی رخصتی ابھی نہیں کر رہا۔ تسلم صاحب کے بولنے پر ماں نور نے شکر کا سانس لیا اور روتی ہوئی زمین کو زین کے کمرے میں چھوڑنے چلی گئی۔ کیا آپ ہی رو کیوں نہیں ہو؟ زین بھائی کا ہی کمرہ ہے، کون سا کسی دوسرے گھر جانا ہے؟ آپ کو رو مت رونا تو مجھے چاہے۔ ماں نور کے بولنے پر زرمین پھیکا سا مسکرا دی۔ زرمین جب روم میں داخل ہوئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دونوں بہنیں کے روم میں پر طرف پھول ہی پھول تھے۔ وہ یعنی زین بھائی کو سب پتا تھا کہ آج رخصتی بھی ہے۔ ماں نور مسکراتے ہوئے بولی۔ زرمین نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا اور چپ چاپ سائڈ پر بیٹھ گئی۔ چلو آپ ہی ادھر اوپر بیٹھو اور زین بھائی کا انتظار کرو۔ چلو بھی زرمین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر زبردستی بیٹھانے کے بعد وہ اسے مل کر باہر نکل آئی۔ پیچھے کہیں آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ گئے۔ میری محبت کا مذاق بنایا آپ نے زین، میرے لیے سیکنڈ تک نہ رہ سکے۔ مجھے کہا بھول جاؤ نا، آپ کی محبت کی لکیروں میں آپ کا نام نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو گھوٹتے ہوئے جنوری سے انداز میں بول رہی تھی اور پھر اٹھی اور بیڈ سے نیچے اترتے ہوا آنسو صاف تھے۔ میں نہیں ہوں، آپ کی نہیں ہوں، جنوری سے انداز میں اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اور زگرہ اتارتے ہوئے بول رہی تھی۔ تب ہی اندر زین آیا۔ زرمین کو اس طرح دیکھ کر اسے غصہ آیا، پر ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتار رہی ہو یہ سب؟ کیوں سوالیہ نشان؟ زین نے اسے کڑائی سے پکڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، چھوڑے مجھے، ہاتھ مت لگانا مجھے۔ میری محبت کو دھکار کر یہ شادی صرف آپ نے احسان کے ناطے کی ہے، بس اسی لیے میرے قریب آنے کا یا مجھے چھوڑنے کا سوچنا بھی مت۔ زرمین غصے سے چیخی۔ روک سکتی ہو مجھے؟ تمہیں ڈرتا ہے؟ تم مجھے روک سکتی ہو مجھے؟ زین شاہ کو چیلنج کر رہی ہو تم؟ وہ آئی قائدوں اٹھا کر اسے گھوٹتے ہوئے سر سے لہجے میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ دور رہو۔ زرمین بولتے ہوئے اپنا حلق پر کیا تھا، پر اسے اس وقت زین کی لال ہوتی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زرمین تم مجھے چاہ کر بھی روک نہیں سکتی، ہمت ہے؟ زین نے اسے دھکا دیتے ہوئے بیڈ پر گرایا۔ زرمین خوفزدہ سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس پر جھکا۔ ہمت ہے تو کرو، مجھے دور روک لو، مجھے روک سکتی ہو؟ زین دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس پر جھکا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ کر بولا۔ زرمین نے اپنی چھوٹی سی کوشش کرتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، جس کو زین نے ناکام بناتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر پیچھے بیڈ سے ڈرا دیا۔ مسز زرمین، زین شاہ آپ چاہ کر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں جب چاہو تمہیں حاصل کر سکتا ہوں، اپنا پورا حق لے سکتا ہے۔ زین شاہ اسی لیے رہی مجھے چیلنج مت کرنا، ورنہ یہ نہ ہو تمہیں کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ زین اسے پوری طرح سے قابو کے کان میں سرگوشی نما بولتے ہوئے اس کے کان کی روک کو آہستہ سے اپنے لبوں سے چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ زرمین ابھی بھی اسی طرح بے سر پڑی ہوئی تھی، تہیں آنسو اپنی بے بسی پر نکل رہے تھے۔ زین اٹھا تھا۔ جاؤ چیلنج کر دو۔ زین اسے روتے ہوئے دیکھ کر دکھ سے اپنا رخ بدل گیا اور باہر بالکنی میں نکل گیا۔ آئی نٹ یو زین، آئی نٹ یو، میری بے بسی کا ہمیشہ مذاق بناتے ہو تم۔ زرمین روتے ہوئے بڑی تکیہ پر سر رکھ کر بولی۔ باہر زین بے چینی سے